واللہ فضلکم علی بعض، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو علی بعض، بعض پر، فی الرزق، رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ، پس نہیں ہیں وہ لوگ، فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، لٹانے والے اپنے مال کو، اپنے رزق کو، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان پر جن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس ہو جائیں وہ اس میں برابر۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ آیت کا مطلب سمجھو بھائی، تمثیل ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے روزی میں، کسی کو مالک بنایا، کسی کو اس کا غلام بنایا، اس کا ملازم بنایا۔ تو کوئی بھی مالک اپنا مال اپنے غلام کی طرف اس صورت میں نہیں لوٹاتا، اس طور پر اسے نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ برابر متصرف ہو جائے، شریک ہو جائے۔ ہے ایسا کوئی دکاندار جو اپنے ملازم کو اپنے مال میں برابر کا شریک کر لے؟ حالانکہ ساری محنت وہ کرتا ہے، کوشش بھی وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تم ایک مالک ہو کر، حالانکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم اس کو اپنے مال میں اختیار نہیں دیتے ہو کہ اس کو برابر اختیار اور تصرف کرنے کا اختیار دے دو، تو اللہ اپنے بندوں کو اپنے اختیار نہیں دیتا۔ فضیلتیں اللہ نے دی ہے، نوازتا ہے، لیکن ایسے کبھی نہیں کہ اللہ اپنے اختیارات ان کو دے دے اور وہ اللہ کے ساتھ تصرف میں کیا ہو جائیں، شریک ہو جائیں۔ حالانکہ تم تو دونوں انسان ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں اللہ کی ذات اور کہاں وہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کچھ انصاف سے کام لو۔ آگے أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پس اللہ کی نعمت کا یہ یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جنس سے، ازواجا، تمہاری بیویاں۔ اس آیت کو مد نظر رکھو گے تو سورہ مائدہ کی وہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خلق منہا زوجہا، تمہیں جی سورہ نساء، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، نہیں اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ یہاں سب سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تمہیں بھی کہا گیا۔ فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے، من انفسکم، جعل بمانے خلقہ، پیدا کیے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جنسوں سے، ازواجن، تمہاری بیویاں۔ اب اس کے کوئی آدمی یہ معنی کرے کہ آدمی کی بیوی اس سے پیدا ہوتی ہے، اس سے جو پیدا ہو تو بیٹی ہوتی ہے، تو مراد اس کی جنس سے ہے۔ آگے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹے، وحفدتاً، اور پوتے۔ کیا؟ پوتے۔ اللہ اکبر۔ حفید کا لغوی معنی خدمتگار ہوتا ہے۔ کیا؟ کیا؟ خدمتگار۔ تو چونکہ پوتے جو ہوتے ہیں یہ باپ دادا کے کیا ہوتے ہیں؟ خدمتگار ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑا مسجد لے گئے، بابا جی ادھر آؤ، بابا جی ادھر جاؤ، پوتے پوتیاں، نواسے نواسی ہیں۔ اور آپ دعائے قنوت میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اللہ ہم آپ کے خدمتگار ہیں، تابعدار ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو معنی ہوگا بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹے، وحفدتاً، اور پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں
اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور عبادت کرتے ہیں ان کی اللہ کے سوا ما لا یملک، جو نہیں مالک ان کے لیے رزق روزی کے، من السماوات والارض، آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئا ذرہ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کے بس میں ہے۔ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے روزی کے مالک نہیں، نہ آسمان سے ان کو کچھ لے کر دے سکتے ہیں، نہ زمین سے ان کو کچھ اگا کے پیدا کر کے دے سکتے ہیں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، لا یستطیعون، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، مشرکین کی سب سے وہ بڑی دلیل جس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، موت و حیات دینے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، لیکن دنیا کا بھی تو ایک دستور ہے، بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے اس سے نیچے کے لوگوں سے مل کر راضی کر کے جانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تقریباً مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے تم مثالیں بیان، علم ہے ہی نہیں تمہارے پاس اور جاہل ہو، مثالیں اللہ کے لیے کبھی چپڑاسیوں کی مثال بیان کرتے ہو، کبھی یہ دنیاوی بادشاہوں کی مثال بیان کرتے ہو، کبھی کہتے ہو چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی سیڑھی ہیں۔ میں نے کہا یہی تمہارا احترام ہے ولیوں کا کہ ولی کو سیڑھی بنا دیا اور اس کے اوپر چڑھ رہے ہو؟ جی یہ احترام ہے۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو، اس لیے کہ انسان جتنا بھی بڑا بادشاہ بن جائے بہرحال وہ عالم الغیب پھر بھی نہیں ہوتا، اور اللہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ایسے چپڑاسیوں کی ضرورت نہیں، وہ علام الغیوب ہے، تو کہیں سے بھی مانگ سکتا ہے اس سے، تو اس سے کہیں سے بھی اور کسی بھی جگہ کسی بھی وقت وہ مانگ سکتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آگے ہاں مثال اگر تمہیں چاہیے، اللہ فرماتے ہیں اپنی گڑنتو مثالیں پاس رکھو، یہ بیان نہ کرو، میں مثال بیان کرتا ہوں یہ سنو، کان لگاؤ میں بیان کرتا ہوں مثالیں وہ سنو۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں مخلوق والی، ٹھیک ہے نا؟ آگے ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ہاں اللہ کی مثال سمجھو تاکہ تمہیں لگ پتہ جائے کہ اللہ کی ذات کس شان اور کس عظمت کی مالک ہے اللہ کی ذات۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، عبدا مملوکا، ایک مملوک غلام کی، کس کی؟ مملوک غلام کی، کہ کوئی اس کا آقا اور غلام ہے، لا یقدر علی شیء، وہ قادر نہیں کسی چیز پر، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ بندہ جس کو ہم نے رزق دیا ہو اپنی طرف سے، رزقا حسنا، رزق بہترین وافر، بہترین روزی دیو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے، سرًا وَجَهْرًا، چھپے طور پر، مخفی طور پر، وَجَهْرًا اور کھلے عام، حَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تو تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ مثال میرا دوست سمجھو، دو بندے ہیں، انسان ہیں، دونوں انسان ہیں، ایک غلام ہے مملوک کہ اس کا کوئی آقا ہے اور اس کو کوئی تصرف کرنے کا حق
نہ یہ بازار سے کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ خرچ کر سکتا ہے، نہ لگا سکتا ہے، کیونکہ غلام کا سارا کرتا درتا کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ جتنی بھی کمائی کرے تو آقا کی ہوتی ہے۔ ایک یہ بندہ ہے جکڑا ہوا بندہ ہوا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اور میں نے اس کو رزق حسن بھی دیا ہے، اور وہ کبھی چوری چھپے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے خرچ کرتا ہے، کبھی کھلے عام خرچ کرتا ہے۔ ہیں دونوں انسان، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ایک مملوک مجازی ہے، ایک مالک مجازی ہے۔ تو جب مملوک مجازی اور مالک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو مملوک حقیقی اور مالک حقیقی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرا دوست سمجھا مثال؟ آگے جاؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیے مثال اللہ نے رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک اس میں گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں قادر کسی چیز پر، وہو کل، وہ بوجھ ہے، علی مولا، ہو اپنے آقا پر، اپنے مولا پر، اینما یوجہ ہو، جدھر بھی متوجہ کرتا ہے اس کو، لا یأت بخیر، تو خیر نہیں لاتا۔ حل یستوی، ہوا کیا برابر ہے وہ، ومن یأمر بالعدل، اور جو حکم کرتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ ہے بھی صراط مستقیم پر، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو۔ ایک وہ ہے، دو آدمی ہے، او میری جان، دو آدمی ہے، ایک غلام ہے، اور غلام بھی ایسا ہے کہ غلامی خود ایک مصیبت ہے اس کے لیے، دوسری چیز اس کے ساتھ ہے بھی بہرا، گنگا ہے، بول گنگا ہے۔ تو چونکہ میں نے بہرا اس لیے کہا کہ جو گنگا ہوتا ہے پیدائشی وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مفسرین نے یہ لفظ بھی دونوں لکھے ہوئے ساتھ کہ وہ گنگا اور بہرا ہے، تو لفظ کا معنی کرو وہ گنگا ہے، اور جدھر بھی مالک اس کو لے کے جاتا ہے کہ بھئی ادھر جاؤ، تو ادھر جا کے پتہ نہیں کچھ اور ہی مصیبت ہی لے کے آتا ہے، کوئی خیر کا کام اس سے کسی کام کے قابل وہ نہیں ہے، خیر نہیں لا سکتا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ بندہ، یہ غلام جو اس قسم کا بوجھ ہو کہ آپ خیر کی طرف متوجہ کریں اور وہ خیر لا، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کس شخص کی طرح؟ جو خرچ بھی کرتا ہے، عدل کا حکم بھی دیتا ہے، رائے راست پر بھی ہے۔ کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ حالانکہ دونوں بندے ہی ہیں، انسان ہی ہے، ایک ہی جنس کے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو بھلا وہ جو تم پہ بوجھ بنے، کپڑے تم نے اتارے، کفن تم نے پہنایا، اٹھا کے تم لے کر گئے، مالک پر بوجھ ہے، کلن علی مولا، قبر میں تم نے اتارا، اور وہ تجھے خیر نہیں دے سکتے، ہیں بھی گنگے، بول بھی نہیں سکتے، تیری سن بھی نہیں سکتے، تو کیا یہ اس ذات کے شریک ہو سکتے ہیں جو سمیع و بصیر بھی ہے اور جو عدل اور انصاف کا حکم بھی دیتا ہے اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی کرتا ہے؟ بولو۔ خیر یار، رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب کو بھوک لگی ہے تو کچھ جاگو۔ آگے فرمایا للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب آسمان و زمین کا، یعنی اللہ ہی غیب جانتا ہے آسمان و زمین کا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اللہ فرمایا نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح۔ کس کی طرح؟ اتنا زور جو مچا رہے ہو، سورت کا شروع تو دیکھو نا ذرا، سورت کی پہلی آئے آتا امر اللہ، کیا لفظ ہے؟ آ گیا اللہ کا حکم، یعنی قیامت جلدی نہ مچاؤ، جلدی۔ تو ادھر صرف اتنا کہا، ادھر فرمایا جب وہ آئے گی کا وقت ہوگا تو اللہ کے لیے اس کا برپا کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ آنکھ کی جھپک ہوگی، ایک لمحے میں سب زمین بوس ہو جائیں گے، اور ایک ہی لمحے میں جب سور پھونکا جائے گا تو زمین سے باہر آ جائیں گے۔
فرمایا وما امر الساعۃ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے جھپک کی طرح، یا آنکھ کی جھپک کی طرح، آگے لفظ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی، کیا اس سے بھی زیادہ قریب، کیا مطلب؟ یعنی اتنی بھی دیر نہیں لگے گی اور اتنی مشکل بھی نہیں پڑے گی۔ آنکھ جھپکانے میں نہ دیر لگتی ہے اور نہ ہی مشکل ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا اپنے وقت پر، نہ دیر لگے گی اور نہ ہی کوئی مشکل پیش ہوگی۔ آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب کوئی کہتا ہے علامہ صاحب ہے فلاں، کوئی کہتا ہے فہامہ ہے، کوئی کہتا ہے انجینئر صاحب ہے، کوئی کہتا ہے میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، اتنا کچھ بھی تم جانتے نہیں تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار، اور بنائے ہیں تمہارے لیے السمع والابصار، کان والابصار اور آنکھیں۔ علم نہیں تھا تو علم کے اسباب دیے، کیا دیے؟ اور علم کے اسباب کیا ہیں؟ السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، یہ علم کے سب سے بڑے اسباب ہیں۔ سنو، دیکھو، اور پھر دل میں اس پہ غور کرو، سوچو۔ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو تابع ہیں، مسخر کا معنی کیا ہے؟ تابع ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں۔ جو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، فضا، ٹھیک ہے، آسمانی فضا کے اندر۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھاما ان کو الا اللہ، مگر کس نے؟ ان کو کون تھام رہا ہے؟ اللہ تھام رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ نے خلق لکم، جعل لکم بمانے خلق لکم، یا بنائے ہیں تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنا، سکون کی جگہیں، کیا؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہیں بنائی ہیں۔ تو ہر آدمی کو اپنے گھر میں ایک کمرہ میسر ہوتا ہے، اس میں اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ تو تمہارے گھروں کو اللہ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے، مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جانوروں کے چمڑوں سے بھی گھر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ خیمے، تمبو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دور میں چمڑوں کے ہوتے تھے۔ فرمایا تستخفونہا، یہ ایسے گھر ہیں چمڑوں والے کہ تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم، تمہارے سفر والے دن، و یوم اقامتکم، اور اقامت والے دن، یعنی خیمہ لگانا تمہارے لیے بہت ہلکا کام ہے۔ سفر پہ لے جانا چاہو تو ساتھ لے جانا بھی آسان ہے، اور ٹھہر کر اس کو گھر میں وہاں گاڑ کے لگانا چاہو تب بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، یہ تو صرف چمڑوں سے گھر کی بات ہے نا، ذرا آگے سنو۔ فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کے اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشم سے، وَأَشْعَارِهَا، ان کے بالوں سے، اساساً بنائے ہیں اللہ نے تمہارے لیے سامان، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدے کی چیزیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ وہ کیا ہے؟ من اصواف، جمع صوف کی، صوف کہتے ہیں بیڑ اور دمبے کی اون کو اصواف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اوبار، اونٹ کے اون کو اوبار کہتے ہیں، وبر، پشم، اونٹ کے اوپر جو اون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوبار، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں اس کو پشم کہتے ہیں۔ اور بھیڑ اور دمبے کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوف۔ تو فرمایا
ان کی اون سے، و اوبارہا اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے، یعنی بکری کے بالوں سے، اساساً تم بناتے ہو سامان، کیا بناتے ہو؟ سامان بناتے ہو، ومتاعاً الی حین، کوٹ بناتے ہو، رسیاں بناتے ہو، بہترین جبے بناتے ہو اون سے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس دور میں تو دیکھو یہ وہ جناح کے کرکلی شریف قراقر، وہ دیکھو یہ بناتے ہو، وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہے، 30 40 50 60 ہزار کی ایک ہوتی ہے، اور وہ پہلے دن کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا بھیڑ کا، وہ بھیڑ کے پہلے دن کے بچے کی کھال سے بنتی ہے۔ یہ تم چیزیں ان سے، ان کے بالوں سے اور ان کے اون سے، پشم سے بناتے ہو، اساساً سامان، ومتاعاً اور فائدہ لیتے ہو ایک وقت تک، واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما خلقا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، سب چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے تمہارے لیے بنائے ہیں، ظلالاً سائے۔ یہ سائے بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے کہیں پہاڑ کا سایہ، کہیں درخت کا سایہ، کہیں دیوار کا سایہ، کہیں کس چیز کا سایہ، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، سمجھا؟ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً عصر کے بعد کا ٹائم تھا یا ایسے، تو مسجد نبوی کے آگے قبلے کی سمت بیٹھے ہوئے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، تو گنبد خضرا اور مسجد نبوی کا سایہ ہم پہ پڑ رہا تھا، تو میں دوستوں میں نے کہا دیکھو کس کے سائے میں بیٹھے ہو، ہیں کعبے کے سائے میں، مسجد نبوی گنبد خضرا کے سائے میں، ٹھیک ہے نا؟ سائے کی باتیں ہیں، یہ جتنی بھی سائے ہیں، کبھی کسی جگہ صحرا میں سفر کرنے والے سے سائے کی قیمت پوچھ لے کہ جب وہ تھکتا ہے اور کوئی جگہ نہیں ملتی، کسی جھاڑی کی اوٹ میں اس کو سایہ ملتا ہے تو وہ اس کو ایئر کنڈیشن کے کمرے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو فرمایا پیدا کیے تمہارے لیے اس میں سے جو اللہ نے مخلوق پیدا کیے سائے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور بنائے ہیں تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں سے، اکنانن چھپنے کی جگہیں، پناہ کی جگہیں، پشتوں میں اس کو سمستے کہتے ہیں، غاریں، اردو میں کیا کہیں؟ غاریں۔ پہاڑ میں ایسی کھوکھلی جگہیں بھی ہوتی ہیں نا جس میں لوگ جا کے کیا کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بڑی چٹان اوپر آئی ہوتی ہے، نیچے کھوکھلی جگہ، تو عموماً بھیڑ بکری چرانے والے تھک کے آ کے اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ اور بنائے ہیں تمہارے لیے سرابیل جامے، کپڑے، تقیکم الحر جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، کیا؟ ہاں، تو گرمی سے سردی کا کیوں نہیں ذکر کیا جی؟ او بھائی سردی کا ذکر پیچھے ہو گیا نا، لکم فیہا دفء، یا اس کے اندر قیاس کرو کہ بنائے تمہارے لیے سرابیل تقیکم الحر و سرابیکم تقیکم البردہ، ٹھیک ہے جی؟ سردی سے بھی تمہیں بچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا مطلب کہ سورت مکی ہے اور اہل مکہ میں اتنی سردی پڑتی تو ان کے لیے جو لباس ہوتا تھا وہ ان کو گرمی کے بچانے کے لیے ہوتا تھا، شدید گرمی ہوتی۔ آج بھی وہ سر پہ کیا ڈالتے ہیں؟ یہ رومال، اب تو وہ فیشن بن گیا سب کا نا، یہ سفید رومال اس لیے پہنتے تھے کہ وہ کیا ہو، سورج کی تپش سے، گرمی سے بچیں، وہ شدید گرمی ہوتی تھی، تو اوپر سے ایک رسی سے باندھ بھی لیتے تھے اس کو آہستہ سے تاکہ سفر کے دوران گرے نہیں۔ اب اس سے بھی وہ کیا بن گیا، وہ سیاہ رنگ کا کڑا سا بنا دیا اور اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا سرابیل لباس تقیکم الحر جو بچاتا ہے تمہیں گرمی سے، وسرابیلا اور لباس ایسے بنائے تمہارے تقیکم باسکم جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری جنگ سے، لڑائی سے۔ یہ کون سا لباس ہے؟ زریں ہیں، وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، کچھ ان میں لوہے سے اور کچھ ان میں چمڑوں سے۔
زریں بھی دو قسم کی ہیں، کئی کس سے بنتی ہیں؟ لوہے سے، زنجیریں اور کڑیاں، ٹھیک ہے، اور کئی کس سے بنتی ہیں؟ چمڑے کا مضبوط لباس ہوتا ہے، اس پہ تلوار اثر انداز نہیں ہوتی۔ آگے کذالک، اسی طرح یتم نعمتہ، پوری کرتا ہے اللہ اپنی نعمت تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم اسلام قبول کر لو، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تو وہ پھر گئے، میرا پیغمبر اگر وہ لوگ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک آپ کے اوپر ہے البلاغ المبین، پہنچا دینا کھول کر۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ یہ اعتراف کدھر ہے؟ کتنی آیتیں آپ کو لکھا چکا ہوں، جیسے سورۃ المومنون آیت 82-83 میں کہ ان سے پوچھ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کون بارشیں برساتا ہے، کون تمہارے لیے فصلیں اگاتا ہے، تو یہ ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب کون کرتا ہے؟ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جان لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، شرک کر کے، کیا کر کے؟ جب مشرک ہوئے تو اللہ کی نعمت کیا ہوئی؟ اس کا انکار ہوا کہ دیا اللہ نے اور سجدے غیر کے جا کے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کیا؟ تو قبول کرنے کے بجائے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ لا یقبل توبتہم کے بجائے لا یستعتبون۔ استعتاب کا معنی ہے آپ کسی کو وہ موقع دیں کہ وہ آپ سے معذرت کرے اور آپ اس کی معذرت کیا کر لیں؟ قبول کر لیں، تو ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شُرَكَاءَهُمْ، اپنے ان شریکوں کو، جن کو انہوں نے اللہ کا کیا بنایا تھا، جب یہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالو، تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکا، الذین کنا ندعو من دونک، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھے ہم ندعو پکارتے، من دونک تیرے سوا جن کو ہم پکارتے تھے یہی وہ شرکا ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ شرکا ان کی طرف جواب دیں گے، بات ڈالیں گے، یعنی ان کو کیا دیں گے؟ جواب ڈالیں گے، اور کیا کہیں گے؟ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ کیوں جھوٹے ہو؟ سورۃ یونس آیت نمبر 29، ہاں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ ہمیں کیا پتہ ہے آگے؟ یا وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ یہ جھوٹا کہنے کی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ کا شریک بنانے کا نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں کیا بناؤ؟ جھوٹے ہو، یہ تم نے خود بنایا، ہم نے تمہیں نہیں کہا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے وہ اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، صلح کی بات۔ کس کی بات؟ یعنی اللہ سے وہ کوشش کریں گے کہ ابھی ہماری کیا ہو جائے؟
صلح کی بات، اللہ راضی ہو جائے، کوئی سلامتی کی بات چلے، عذاب سے بچ جائیں۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گڑتے تھے، ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑے تھے، وہ بڑی بڑی دلیلیں جو دنیا میں دیتے تھے گڑن تو، آج وہ ساری دلیلیں گم ہو گئی ہیں، سلامتیوں کی بات ڈال رہے ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ سے، اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب کو، فوق العذاب، عذاب پر عذاب پہلے ہی ہوگا، اس سے اوپر اور بڑھا دیں گے۔ یعنی ان کے لیے کس چیز میں ترقی ہوتی جائے گی؟ جنتیوں کو نعمتوں کی ترقی، اور ان کے لیے عذاب کی ترقی ہوتی جائے گی۔ بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کی جنس سے، کس سے؟ ان کی جنس سے۔ کیا یہ بار بار یہ آیتیں گزری ہیں، تیسرے پارے سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تو بار بار مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر اس پر۔ سورہ نساء آیت 41 بھی لکھ لو تاکہ آپ کو آسانی ہو بعد میں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ اس قوم پر، ٹھیک ہے؟ ہاؤلاء کا مطلب یہ نبیوں پر آپ گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبی سچے ہیں، یا ہاؤلاء وہ سابقہ امتیں ہیں ان پہ آپ کو گواہ بنا دیا جائے گا، یا جئنا بک علی ہاؤلاء اس امت کی سچائی پر آپ کو گواہ بنا دیا جائے گا، کیونکہ یہ امت پہلے نبیوں کی گواہ ہے۔ کیا ہے؟ اور نبی ہماری اس امت پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ آگے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تفصیل کرنے والی ہے، تشریح کرنے والی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی۔ اب ہر چیز کی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اے من امور الدین، دینی امور کی کیا کرتی ہے؟ اب ایک آدمی کہے قرآن میں تو کہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، تو اس میں صرف بنانے کا کوئی طریقہ لکھا ہوگا، پاؤڈر بنانے کا کوئی طریقہ ہوگا ہیں، یا اس میں بسکٹ بنانے کا طریقہ ہو، بیکری کیسے چلتی ہے؟ نہیں بھائی، یا من کل شیء سے مراد کیا؟ عقیدے اور دین سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اس کی اس میں کیا ہے؟ ایمان کی مکمل تفصیل ہے۔ آگے وَہُدًا اور ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا اور رحمت ہے، اور وَبُشْرَا اور بشارت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا، نیکی کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجمع آیت فی القرآن، کیسی آیت ہے؟ اجمع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ میرے جمعے کا ایک خطبہ اس پر ہے، 1 گھنٹہ میں نے اس کے اوپر بیان کیا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو وقت تھوڑا ہے، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ جامع ترین آیت ہے۔ اوامر بھی اس میں ذکر کر دیے اور نواہی بھی اس میں کیا کر دیے ہیں؟ ذکر کر دیے، جمع کر دیے۔ فرمایا پہلا حکم ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کس کا؟ عدل کا۔ یا ایسے کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے، تو بنی اسرائیل کی آیتوں کو میں یہاں لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ چلے گا کیسے دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے۔ آگے جی ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم کرتا ہے بالعدل انصاف کا، والاحسان اور احسان کرنے کا۔ عدل سے مراد سب سے بڑا عدل توحید ہے۔ کیا؟ ہاں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سب سے بڑا عدل ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَبِالْإِحْسَانِ وَالْإِحْسَانِ، اور احسان کا حکم دیتا ہے، سب کے ساتھ احسان کرو، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں کس کے؟ احسان کے۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کی تفصیل ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینے کا، یعنی قرابت دار جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دو۔ آگے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور منع کرتا ہے اللہ تمہیں عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر، اور منکر سے، شرک فعلی، یہ بھی مراد ہے۔ بے حیائی ساری قسمیں، اور اس کی سرکردہ چیز کیا ہے؟ شرک فعلی، والمنکر، اور ناشائستہ کاموں سے، شرک اعتقادی سے، والبغی، اور بغاوت سرکشی سے، ٹھیک ہے نا، یعنی بدعت سے، ٹھیک ہے۔ تو شرک فعلی، شرک اعتقادی اور بدعت علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آیت کو عموم پہ رکھو تب بھی ہے کہ منع کرتا ہے اللہ تمہیں الفحشاء، بے حیائی سے، اور بے حیائی کے سارے شعبوں سے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، والمنکر، اور برائی سے، شرک ہو یا کوئی بھی دوسری برائی ہو، والبغی، سرکشی ہو، اللہ کے حق میں ہو یا مخلوق کے حق میں ہو، یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرتے ہو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو قسموں کو بعد توکیدہا۔ عام مفسرین تو آپ کو اردو کے تراجم میں ملے گا، ان باتوں کو ان قسموں کے ساتھ جوڑتے ہیں محض جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ قسم ہے جی افطاری آپ کے پاس کروں گا، پھر نہیں یہ ہیں، یا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مثال کے طور پر آپ قسمیں اٹھاتے ہیں ان کی اور ان کو توڑتے ہیں۔ یہ آیتیں ان کو بھی شامل ہیں، یہ جرم ہے، گناہ ہے کبیرہ، لیکن اصل بات یہ آیتیں اس عہد کی ہیں، جیسے امام آلوسی، امام رازی نے لکھا ہے اور امام نصفی نے بھی، کہ یہ اس وقت یہ آیت اتری جب کچھ اہل ایمان آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ کیا کی؟ اور آپ نے ان سے بیعت لی کہ شرک نہیں کریں گے، یہ وعدہ کرو، تو بہت ساری چیزوں کی آپ نے ان سے بیعت لی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایسی قسمیں جو تم پختہ کر چکے ہو، اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قسم مت توڑو، چاہے وہ معاہدہ تمہارا اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے ہو، وہ نہیں توڑو۔ ذرا آؤ آیتوں کو، فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرتے ہو اللہ سے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کو مضبوط کر لینے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تحقیق تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر کفیلا، ضامن، تم اللہ کو ضامن بھی بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور مت ہو اس عورت کی طرح جس نے کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، غزلها، اپنا کاتا ہوا، من بعد قوت، مضبوط کر لینے کے بعد، انکاسا، ٹوٹے ٹوٹے کر کے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مکہ میں خاتون تھی، دیوانی پاگل سی تھی، صبح جا کے راستے میں بیٹھتی اور سوت کاٹتی تھی، چرخہ، ٹھیک ہے نا، سوت کاٹتی تھی، لگی ہوئی دھاگے شروع ہیں، بنا رہی ہے۔ عصر کا وقت ہوتا تو وہ بہت کچھ سر سوت تیار کر چکی ہوتی، تو عصر کو پھر بیٹھتی، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر چلی جاتی، پھر اگلے دن آتی، سارا دن تھک تھک کے عصر کو پھر جب اٹھنے لگتی تو اپنا کاتا ہوا سوت کیا کر دیتی؟ پھر کاٹ کے توڑ کے پھینک دیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس پاگل عورت کی جیسے مت بنو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان مضبوط کر لینے کے بعد تم کیا کر دو؟ ان کو توڑ دو، ایسے نہ بنو۔ آگے
تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، آپس میں فساد، دھوکے کا ذریعہ۔ قسموں کو کس کا ذریعہ بناتے ہو؟ فساد اور دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو۔ کس طرح؟ ان تکون امتن ہی اربع امتن من امتن، تاکہ ہو ایک ٹولی، ایک گروہ، ہی اربع، وہ زیادہ فائدہ مند ہو، فائدے والی ہو، بڑی ہوئی ہو، من امتن، دوسری امت سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ تم قسمیں اس لیے جھوٹی اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، یا توڑتے ہو تاکہ کسی دوسری پارٹی کا بھلا ہو، یعنی اس کا مال بڑھ جائے، ایک یہ، یا دوسرا کہ تم عہد و پیمان پیغمبر سے کر چکے ہو ایمان پر، تو اب تم نے یہ دیکھا کہ دوسری پارٹی تکڑی ہے، مال والی ہے، اور یہ مومن بیچارے کیا ہیں؟ یہ غریب ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال دولت ہے، اور یہ سختیوں میں ہے، تو تم ان قسموں کو توڑ کر عہد و پیمان کو اور ان سے جا ملو، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں، کس کا ذریعہ؟ فساد اور دھوکے کا ذریعہ، یعنی دھوکہ نہ دو آ کہ مسلمان ہوئے ہو، عہد و پیمان کیا اور ادھر جا کے اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان تکون امتن، کہ ہے ایک جماعت یا ہو ایک جماعت، ہی یا اربع، جو کیا ہے؟ زیادہ نفع والی ہے، نفع مند ہے، من امتن، دوسری جماعت سے، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے، لہٰذا تم اس کو نہ توڑو، مضبوط رکھو۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ، آگے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا ما کنتم فیہ تختلفون، اور البتہ ضرور بضرور اللہ بیان کرے گا لکم، تمہارے لیے قیامت والے دن، ما وہ کچھ کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہ اوپر دو جماعتوں سے مراد کون سی جماعتیں ہیں؟ ایک امت مومنہ موحدہ اور دوسری امت کافرہ مشرکہ۔ تو تم ادھر آ کے عہد و پیمان کر چکے ہو، لیکن یہاں تو تکلیفیں ہیں، آزمائشیں، بھوک ہے، قلت ہے، اور وہاں تمہیں کچھ فائدے نظر آ جائیں تو تم کیا ہو جاؤ؟ ادھر مائل ہو جاؤ۔ اس کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، سب کو ایمان پہ اکٹھا کر دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں، دخلا بینکم، کس چیز کا ذریعہ؟ دھوکے فساد کا ذریعہ۔ فتزل قدم، پس پھسل جائیں گے قدم اسلام سے، بعد ثبوتہا، اس کے ثابت قدم ہونے کے بعد۔ اتنی سختی، اتنی وعیدیں، یہ عام معاملات کی قسموں پر نہیں ہیں۔ یہ کون سے قسمیں اور عہدیں مراد ہیں؟ جو ایمان کی عہدیں اور قسمیں جو پیغمبر سے تم نے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فتزل قدم، پس پھسل جائے گا قدم، بعد ثبوتہا، اس کے ثابت یعنی مضبوط ہونے کے بعد، وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور چکھ لوگے تم برائی، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے جو تم نے روکا ہے یا روکے ہو اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو اوپر اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال۔ تعلق کس کے ساتھ جڑ رہا ہے ان قسموں کا اور عہدوں کا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایمان اور توحید کی بیعت کے ساتھ۔ آگے انما عند اللہ، بے شک اللہ کے ہاں، ہوا خیر،
جو اللہ کے ہاں ہے ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو، اگر ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو خلاص ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے ان اعمال کے بدلے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، با سببیہ ہے، بس سبب اچھے ان عملوں کے جو وہ کرتے تھے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا صالح، صالح عمل کون سا ہے؟ ما وافق الکتاب والسنہ، ما سوغہ الشرع وحسنہ، ٹھیک ہے، جس نے عمل کیا قرآن و سنت کے مطابق، من ذکر او انثی، مرد سے، او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حالے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم زندگی دیں گے اس کو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس البتہ ضرور بضرور دیں گے ہم اس کو، حیاتاً زندگی، طیبتاً پاکیزہ، کیسی زندگی؟ پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ، حیاتاً طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ مال زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، حیاتاً طیبہ سے مراد ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جنت ہے، کیا ہے؟ وہی ہے جنت، کہ کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں۔ دوسرا قول حسن بصری فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ سے مراد دنیا میں قناعت ہے، کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی تمہیں ملے گا لیکن ضمیر مطمئن ہوگا، ضمیر پرسکون اور پر راحت ہوگا، یہ ان نیک اعمال کا صلہ ہوگا کہ تم کچے مکان میں بھی سکون میں ہوگے، اور بد عمل وہ بڑی کوٹھی میں بھی کیا ہوگا؟ بے چین اور بے سکون اور بے اطمینان ہوگا۔ اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ دکھ تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی اعمال صالحہ کرتے ہو، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ اگر تمہیں غم تکلیف بھی آئے گی، اللہ تمہارے دل میں ایک ایسا نور ڈال دے گا کہ اس غم میں بھی تمہیں راحت اور اطمینان ہی ملے گا۔ غم تمہیں تمہارے اطمینان کے اندر فرق نہیں لا سکے گا، تم مزید مطمئن ہوتے جاؤ گے۔ آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو، ان کے اجرہم، ان کے اجر کا، ٹھیک ہے، دیں گے ہم ان کو ضرور اجرہم، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب اچھے ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس جب تو پڑھے قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ مانگ لیا کر، باللہ، اللہ کے ساتھ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، کس سے؟ شیطان مردود سے، کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے، چھیڑ خانی سے بچ جاؤ گے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک نہیں ہے اس شیطان کا غلبہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ، بے شک اس کا غلبہ ہے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، يَتَوَلَّوْنَهُ، جو اس کو دوست بناتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور ان لوگوں پر اس کا غلبہ ہے، ہم بھی مشرکون، جو رب کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں۔ بھی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا با سببیہ بن جائے تو پھر ضمیر کا مرجع شیطان ہے، مسائل راضی۔ تو اب معنی ہوگا کہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جو دوست بناتے ہیں اس کو، اور والذین، اور ان لوگوں پر ہے، ہم بھی مشرکون، کہ جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ غلبہ ہے شیطان کا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، مشرکین کا ایک اور اعتراض کہ جب بھی کوئی شریعت کا حکم آتا اللہ اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم بھیج دیتے تو وہ کہتے یہ دلیل ہے کہ آپ نے گھڑ لیا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ افتراء کر رہے ہیں، پہلے ایک حکم اب دوسرا دیا، یہ گویا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ آپ خود بنا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب سورۃ بقرہ میں تفصیل سے دیا، ما ننسخ
وہاں ہم نے بحث کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کوئی آیت یعنی کوئی حکم، مکان آیتن کسی دوسری آیت کی جگہ یعنی اس حکم کی جگہ، تو واللہ اعلم، تو اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل، اس کو جو وہ اتارتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا اس کو اٹھا کے پھر دیا۔ اللہ اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ کیا کرتا ہے، اتارتا ہے۔ آگے قالو، تو یہ مشرک کہتے ہیں انما انت مفترن، بے شک تو گھڑنے والا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک، نازل کیا ہے اس قرآن کو روح القدس سے، جبریل امین نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کے نزول کی ایک اور حکمت نزول قرآن کو جبریل لے کے آیا ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ مومنوں کو کیا کرے، مضبوط کرے۔ قرآن اترتا ہے، مومن اور مضبوط ہوتا ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی خوشخبری کے لیے، کیونکہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور بشارتیں بھی سناتا ہے اور تسلیاں دے کے بندے کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ سکھاتا ہے اس کو کوئی بشر، انسان۔ میرے دوستو میری طرف دیکھو، مکے کے اندر ایک لوہار تھا، کیا تھا؟ اور وہ تلواریں بھی بناتا تھا، زرے یہ چیزیں بناتا تھا، تورات انجیل پڑھا ہوا تھا اور وہ پڑھتا بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے جاتے ہوئے کبھی کبھار اس کے پاس بیٹھ جاتے اس کی دکان میں۔ تو ان مشرکین نے جا کر ادھر نبی علیہ السلام کو دیکھا، تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں سوجی، تو او اچھا یہ وہ جو دکاندار ہے نا لوہار، وہ ان کو پڑھاتا ہے، اور یہ ان سے تھوڑا تھوڑا سیکھ کر آ کے پھر ہمیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور اس دکاندار کے پاس گئے، وہ آئے کہ جی آپ کے پاس نبی علیہ السلام کا نام لے کر، وہ آتے ہیں، جی آتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، جی بیٹھتے بھی ہیں کبھی کبھار، آپ ان کو سکھاتے ہو یہ جو وہ پڑھتے ہیں؟ اور نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، میں اس کو پڑھاؤں گا؟ میں انہیں پڑھا سکتا ہوں؟ میں تو جب وہ آتے ہیں تو میں خود ان کی باتیں غور سے سنتا ہوں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، جس کی طرف یہ قرآن کی طرف کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ وہ بنا کے دیتا ہے نبی علیہ السلام کو، وہ قرآن سکھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ عجمی ہے، وہ عربی ہے بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عجمی ہے، اور قرآن تو عربی مبین، ایسی فصاحت والا عربی ہے کہ کائنات کے سارے عرب اس کی ایک آیت کا بھی مقابلہ، تو کتنے ظالم ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بے شک وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بے شک سکھاتا ہے اس کو بشر، انسان، لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ کیا کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اعجمی، عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن عربی زبان ہے، مبین، کھلا، فصیح، واضح عربی زبان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں توفیق نہیں دے گا۔ ہدایت بمعنی کیا ہے؟ توفیق، ورنہ راہ نہیں دکھائے گا، دکھاتا تو اللہ راہ سب کو ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی دکھاتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اسے بھی دکھاتا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے کہ توفیق اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ،
بے شک جھوٹ گڑھتے ہیں، جھوٹ گھڑا ہے یا جھوٹ گڑھتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، سارا جھوٹ گڑھتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہی لوگ جھوٹ بولنے والے، من کفر باللہ جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمان ہی اس کے ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ کفر کیا، الا من اکرہا، ہاں مگر وہ شخص مستثنا ہے، اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن اور اس کا دل مطمئن ہو بالایمان، ایمان کے ساتھ، تو اس پر کوئی گرفت۔ فرمایا جو اللہ کا انکار کرے، کلمہ کفر کرے، کہے ایمان کے بعد، ہاں وہ شخص مستثنا ہے، اس پہ کوئی الزام نہیں کہ جس کے اوپر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل کیا ہو؟ دل مطمئن ہو۔ ایک بندے نے ادھر گولی رکھی ہے، کلمہ کفر، کیا نہیں تو تجھے کیا کرتا ہوں؟ مارتا ہوں، قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور قتل کے لیے تیار ہے، تو اگر یہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس سے یہ کافر نہیں ہوتا، جان بچا لے، کلمہ کفر اگر زبان سے کہہ دیا تو یہ اللہ کے عذاب میں نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ کیا؟ رخصت۔ اور ایک دوسری چیز ہے عزیمت، کہ یہ مر گیا لیکن کلمہ کفر نہیں کہا تو یہ اس کا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، تو رخصت اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا لیکن، اب پھر گرفت کس پر ہے؟ الزام کس پر ہے؟ فرمایا لیکن وہ شخص من شرح صدرہ بالکفر، من شرح بالکفر صدرن، جس نے کھولا بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرن سینے کو، یعنی شرح صدر کے ساتھ جس نے کیا کیا؟ کفر کیا، تو اس کے اوپر الزام ہے، کھل کے دل کی گہرائیوں سے کفر کیا آگے۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ان کے اوپر غضب ہے اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کو جب شہید کیا اس نے کلمہ کفر نہیں کہا، باپ کو اس کے سامنے شہید کیا اس نے کلمہ کفر نہیں کہا، اس کی باری آئی، یہ ڈر گیا، ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، دوڑتے ہوئے پریشانی اور غم کی حالت میں آئے کہ مجھ سے تو جان تو چھوٹ گئی لیکن کیا کہہ دیا؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت اللہ نے اتاری کہ جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل کیا ہو؟ ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو اس کے اوپر کوئی الزام، ہاں الزام اس پر ہے جو دل سے کفر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مجبوری تو مجبوری ہے نا، مجبور ہے ایک بندہ، اور مجبوری سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ فلاں تنخواہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے اس لیے کافر ہو جاؤ، نہیں نہیں، وہ مجبوریاں نہیں ہیں، یہ قتل کی، صحیح۔ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور یہ کہ بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا، اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم کافرین کو، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین طبع اللہ علی قلوبہم کہ جن کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے، وسمعہم اور ان کے کانوں پہ، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ غافل ہیں، یعنی مہر جباریت لگ چکی ہے۔ لا جرم پکی بات ہے، انہم فی الآخرت هم الخاسرون کہ بے شک یہ لوگ آخرت میں یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک پھر بے شک تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجرون جنہوں نے ہجرت کی ہے، من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ ان کو آزمایا گیا، ثم جاہدوا پھر جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد یعنی اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔
مفسرین کہتے ہیں سورہ نحل پوری مکی ہے سوائے اس آیت کے۔ سورۃ بقرہ یہ کیا نام ہے، سورہ نحل پوری کیا ہے، مکی ہے سوائے اس آیت کے، کہ اس میں ہجرت کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے، اور یہ کس صورتوں کا خاصہ ہوتا ہے، مدنی صورتوں کا۔ ٹھیک ہے آگے جی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر نفس جھگڑا کرے گا عن نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں۔ کیا مطلب ہے جھگڑا کرے گا؟ یعنی اپنی خلاصی کی فریادیں کرے گا کہ بس مجھے ہی چھوڑ دو، مجھے ہی چھڑا لو، اپنے ہی بارے میں وہ جھگڑ رہا ہوگا، کوششیں کر رہا ہوگا۔ آگے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، وہ اس کا بدلہ جو اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال، قریتاً، ایک بستی کی، کانت آمنتاً، جو تھی امن والی، مطمئنتاً، پر اطمینان، یاتیہا رزقہا، آتا تھا ان کے پاس ان کا رزق، رغداً، وافر، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس چکھایا اللہ نے ان کو، یا پہنایا اللہ نے ان کو، لباس الجوع، لباس بھوک کا، جامہ بھوک کا، والخوف، اور خوف کا، بما كانوا یصنعون، بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ یہ کون سی بستی ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ فرماتا ہے کہ اس سے مراد کوئی بستی ہے۔ اب وہ بستیاں، ان میں سے ایک کا ذکر سورہ نمل میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، عام ہے، کوئی بستی ہوگی۔ دوسرا طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ یہ اس سے مراد مکہ ہی کی بستی ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو امن دیا تھا، مکے کے رہنے والے تھے، کعبۃ اللہ حرم کی وجہ سے ان کو امن بھی تھا، روزی اور پھل بھی ہر طرف سے آتے تھے، بڑے پر اطمینان ہوتے تھے، سفر بھی کرتے تو ڈاکو سب کو لوٹتے تھے، لیکن مکے والوں کو ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ حرم کے مکے سے آنے والے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر جیسی نعمت اللہ نے دی، انکار کیا، بلکہ ان پہ ظلم کیا اور انہیں نکالا، تو اللہ نے ان کے اوپر لباس الجوع، بھوک کا لباس، ایسی قحط سالی آئی، ایسی قحط سالی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان قافلہ لے کے مدینہ آئے کہ آخر آپ کی قوم ہے، کچھ ترس کھائیں، دعا کریں، یہ آپ کی قوم ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی برادری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ قحط سالی کو کیا کر دے، ان سے اٹھا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی اہل مکہ مراد ہے۔ آگے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ، تحقیق آئے ان کے پاس رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا، آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس رسول کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، درحال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال اور پاکیزہ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی کیا کرنے والے ہو، عبادت کرنے والے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر، المیتۃ، کس کو، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس چیز کو جو کہ پکارا جائے اس کے ساتھ غیر اللہ کو، فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، درآں لیکن نہ ہو سرکشی کرنے والا، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی نہ شوق سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم،
الکذب ھذا حلال و ھذا حرام، اور نہ کہو لما اس کے بارے میں تصف السنتکم جو کیا کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ کیا ہے کہ ھذا حلال و ھذا حرام، تو آپ اپنے جھوٹ کی وجہ سے ان چیزوں کو حلال اور حرام نہ کہیں۔ اب سمجھ میں آیا، لا تقولو، نہ کہو لما اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، تصف السنتکم جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم جھوٹ گھڑو اللہ پر۔ آگے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، لا یفلحون، نہیں کامیاب ہوں گے، متاع قلیل، نفع ہے تھوڑا سا ان دنیا میں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا ہے، ما وہ کچھ، قصصنا علیک، جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے۔ کدھر بیان کیا ہے؟ اس سے پہلے کون سی جگہ؟ سورۃ الانعام آیت 146 میں۔ کدھر؟ ہاں وہ ہے، ہم پڑھ کے آگئے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ، پھر بے شک تیرا رب، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، عَمِلُوا السُّوءَ، جو عمل کرتے ہیں برا، بِجَہَالَةٍ، ناسمجھی میں، ثم تابوا، پھر توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کرتے ہیں اپنی، تو ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امۃ، کیا تھے؟ کانا، تھے، امتاً، معلم خیر، کیا؟ معلم خیر، امت سے مراد معلم خیر ہے۔ ذرا اس پہ حوالے لکھ لیجئے۔ تاج العروس، اس میں فرمایا الامت الامام، الامت الامام، امت امام کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو تفسیر کی ہے، یہ اس لفظ کی، یہ ابو عبیدہ کی ہے، اور امام ابن کثیر معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَهُوَ الْإِمَامُ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، ہم نے، بے شک ابراہیم تھے، امتاً، فَهُوَ الْإِمَامُ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، امتاً سے مراد ایسا امام جس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے، پیشوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے کہ نہیں؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اور تیسرا معنی کیا ہے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں، وہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتاً قائما مقام جماعت فی عبادت اللہ، کان قائما مقام جماعت، وہ اللہ کی عبادت میں پوری جماعت کے قائم مقام تھے۔ تو اس لیے گویا پوری جماعت ہو گئی۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو۔ اور امام زمخشری نے ایک معنی کیا ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ فرماتے ہیں اے کان وحدہ امتاً من الامم
لکمال فی جمیع صفات الخیر، اے کانا وحدہ امتان، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت تھے امتوں میں سے، کیوں؟ لکمال فی جمیع صفات الخیر، اس لیے کہ خیر کی تمام صفات میں وہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک معنی ہوا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں، وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کان امتن اے معلما للخیر، یہ معنی کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کان امتن اے معلما للخیر۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ امتن ہے، سمجھ آگئی؟ یعنی یہ معلم خیر ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام خیر کے معلم تھے، قانتا للہ، تابعدار تھے، فرما بردار تھے، للہ اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکین میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والے تھے، لانعمہ، کس کی؟ کس کا؟ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ کو یہ بھی ایک عجیب بات بتاؤں، کہتے ہیں پورے قرآن میں شکر گزاری کی صفت اتنی اونچی ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے شکر گزار دو بندوں کو کہا ہے نام کے ساتھ کہ فلاں شاکر ہے۔ شکر کی آیتیں بہت ہیں، شکر گزار نام لے کے دو بندوں کو کہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نوح علیہ السلام تھے، سارے ہی شکر گزار، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نام لے کے جن کو شاکر کہا گیا، ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ادھر فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ وہ کیا تھے؟ شکر گزار تھے میری نعمتوں کے۔ اجتباہ، چن لیا اللہ نے ان کو، وہداہ، اور ان کو توفیق دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دیا ان کو دنیا میں اچھا، وانہ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی میرا پیغمبر آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ کس میں سے؟ روح المعانی میں امام آلوسی فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم، تو ملت ابراہیمی کیا چیز ہے؟ المراد من ملت ابراہیم التوحید و نفی الشرک، تفسیر روح المعانی، التوحید و نفی الشرک۔ تو اب معنی ہوگا رب کی توحید میں اور شرک کی تردید میں آپ ان کی ملت یہ ہے، آپ اس کی کیا کریں؟ اتباع کریں۔ اور اس اتباع کے بعد اس دور میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبی ہی کا طریقہ ملت ابراہیمی ہے، یعنی قرآن اور سنت ہی کس کا نام ہو گیا؟ ملت ابراہیمی۔ آگے اسی میں منحصر ہے ملت ابراہیمی۔ اس سے باہر نکل کے کوئی بندہ کہے جی میں اسلام میں تو نہیں ہوں، ملت ابراہیمی پہ چلتا ہوں اسلام سے ہٹ کر، تو وہ نہیں۔ آگے جی انما جعل السبت علی الذین، بے شک مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلافو فی، اختلاف کیا تھا اس میں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کس طرح ملت ابراہیمی پر ہے، آپ ہفتے والے دن شکار بھی کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو قرآن نے اوپر اس کا جواب دیا،
ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے حرام کیا تھا یہود پر وہ ہم نے آپ کو سورہ انعام میں بتا دیا کہ کیوں کیا، اور صرف انہی پر کیا۔ رہ گیا ہفتے کا دن، تو فرمایا ہفتے کے دن شکار کی پابندی یہ ہم نے حکم انہی لوگوں پر مقرر کیا تھا جن لوگوں نے اختلاف کیا اور پھر بندر بن گئے تھے، یہ صرف انہی کے لیے تھا۔ اس دین میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس دین میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں، اور نہ ہی ملت ابراہیمی میں اس کی کوئی تعلیم رہی ہے کہ ہفتے کے دن کیا نہ کرو، شکار نہ کرو۔ فرمایا انما جعل السبت، بے شک مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن ان کاموں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا پکار اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑا کر ان سے اس طریقے کے ساتھ جو احسن ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت یافتہ پر، ہدایت یافتہ کو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، حکمہ، موعظہ حسنہ، اور جادلہم باللتی ہی احسن۔ کتنی باتیں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی تین مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تین مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ جعل اللہ سبحانہ وتعالی مراتب الدعوت بحسب مراتب الخلق، اللہ نے دعوت کے مراتب مقرر کیے بحسب مراتب الخلق، مخلوق کے مراتب کی وجہ سے، انسانوں کے۔ پہلا مرتبہ ہے بالحکمت، کہتے ہیں جب آپ کا مقابل جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، فالمستجیب القابل الذکی، کہ سامنے والا قابل ہو، ذکی ہو، ذہین ہو، لا یعاند الحق، حق کے ساتھ عناد کی وجہ سے لڑنے والا، تو اس کے ساتھ دلیل کے مطابق حکمت کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور حکمت کیا ہے؟ بالعمل والبیان، کیا؟ ہاں، بالعلم والعمل والبیان، بالعلم والعمل والبیان، یہ حکمت ہے۔ اور دوسرے تو ان کو کہتے ہیں یدعا بطریق الحکمہ، ان کو حکمت والے راستے سے دعوت دو۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ عندہ غفلۃ، نوع غفلۃ، کچھ غافل ہے لڑنے چھڑنے والا نہیں ہے لیکن کچھ غافل ہے، تو ایسے بندے کو بالموعظۃ الحسنہ، اچھی طریقے سے نصیحت کرو، اوامر ہو، نہی ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، ڈراوے کا ذکر ہو، رغبت والی بات ہو، اس طریقے سے سمجھاؤ، اس کی غفلت دور ہو جائے گی۔ اور تیسرے قسم کا وہ بندہ المعاند الجاہد یجادل، معاند ہے اور لڑائی کرنے والا ہے، منکر ہے اور باتیں بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگ سنیں گے، غفلت ہوگی، ان کو موعظہ حسنہ، کچھ لوگ بالکل درمیانے طبقے، ذکی، ذہین، باس، انکاری، ان کو حکمت سے سمجھاؤ وہ مانے۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو بحث کرے گا، تو فرمایا بحث کرنے والوں سے پھر مناظرہ کرو لیکن اچھے طریقے سے، جادلہم باللتی ہی احسن، اس سے جھگڑو۔ یہاں جھگڑے سے مراد نہیں کہ کشتی کرو، ایک دوسرے کو نیچے گراؤ، ان سے بحث کرو۔ کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے، یعنی دلائل کے ساتھ سمجھاؤ اور ان کے شبہات کو رد کرو، توڑو۔ آگے جی فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم سزا دو لوگوں کو تو فَعَاقِبُوا، سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اسی طرح جس طرح تمہیں سزا تکلیف دی گئی ہے۔ تم کسی کو تکلیف دینا چاہو
تو اسی طرح تکلیف تو جس طرح انہوں نے. یہ مطلب نہیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بدلہ لینے کا میں نے حق دیا ہے، لیکن اس میں بھی کیا کرو؟ برابری کرو. اور اگر وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر جاؤ، بدلہ نہ لو، تو فرمایا اللہ ہوا خیر للصابرین، تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. وَاصْبِرْ، تو میرا پیغمبر تو بھی صبر کر. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے تیرا صبر کرنا إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق سے. کس سے؟ الا باللہ، اے بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم، اور غمگین بھی نہ ہو ان لوگوں پر. ولا تک فی ضیق، اور نہ ہو تو تنگی میں، تیرا دل بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے. مما یمکرون، اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے محسنون، جو اللہ کے لیے نیکیاں کرنے والے ہیں. محسنون موحدون، توحید پہ چلنے والے ہیں. اور یہی احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ